والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرا حبیب اس حکم کو پہنچا دیجیے کہ جو آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہے. اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا رسالت ہی کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اور بے شک خداوند عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور بے شک خداوند عالم کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ہمارا موضوع گفتگو اسلامی قیادت و رہبری ہے. ہم نے جو کچھ ذکر کیا آج بغیر کسی تمہید کے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ یہ کہ یہ آیت کا لب و لہجہ اور اس کا مفہوم ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت میں جو بھی پیغام پیغمبر کو پہنچانا ہے، جو بھی حکم پیغمبر کو پہنچانا ہے، اگر وہ پیغمبر نے حکم نہ پہنچایا تو گویا رسالت ہی انجام ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم رسالت کے برابر ہے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تمام علماء مفسرین شیعہ اور اکثر و بیشتر اہل سنت مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس آیت کے بعد پیغمبر نے جو حکم پہنچایا وہ ولایت علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد کا حکم پہنچایا. کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کچھ ایسے عہدے ہیں کہ جن عہدوں کو صرف اور صرف خدا عطا کرے گا، نبی اس کا اعلان کرے گا. دوسرے کو کسی کو خداوند عالم نے یہ حق نہیں دیا کہ تم بناؤ، اس عہدیدار کو تم منتخب کرو، تم چنو. اس میں سب سے پہلا عہدہ نبوت، دوسرے رسالت، تیسرے خلافت. اب اس کی ترتیب آپ جیسی بھی رکھیں: خلافت، امامت، وارثان قرآن، وارث کتاب، وزیر نبی کا، اور اس کے بعد اسلامی حاکم، اسلامی سپہ سالار. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خداوند عالم نے، یعنی چونکہ ہمارا موضوع قیادت و رہبری ہے، لہذا اسی آیت منتخب کرتے ہوئے کہ جب امتیوں نے آ کر پیغمبر سے اپنے وقت کے نبی سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی حاکم، کوئی سپہ سالار بنا دیجیے تاکہ اس کی قیادت میں ہم ظالم سے لڑیں. کون ظالم کہ جو جالوت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس نے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا ہے، جس نے ہماری عورتوں کو غلام بنا لیا ہے، جس نے ہم کو گھروں سے نکال دیا ہے، یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا. ہم اس سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قائد نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سپہ سالار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر سے پہلے والی امتیں
یہ بہتر جانتی تھی کہ جب تک نبی کا منتخب کردہ کوئی سپہ سالار نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. صلوات پر محمد والے لیکن انہوں نے نبی سے آ کر کہا تھا کہ آپ بنا دیجیے. پیغمبر نے کہا بنانا میرا کام نہیں ہے, بنانا خدا کا کام ہے. ہاں میں اس سے درخواست کروں گا. جب درخواست کی تو خدا بند عالم نے قبول کی اور جناب طالوت کو قوم کا ملک بنایا, قوم کا بادشاہ بنایا, قوم کا حاکم بنایا, قوم کا سپہ سالار بنایا. جب بنایا تو ساری کی ساری امت, جو پیسے والے تھے, جو دولت والے تھے, جو حشمت والے تھے, جن کا صحیح ایمان نہیں تھا پیغمبر کے اوپر, انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا انا یکون لہ الملک علینا, یہ ہمارے اوپر حکومت کرے گا, اس کے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں. لیکن پیغمبر نے کہا کہ نہیں, خدا بند عالم نے اس کو تمہارے اوپر منتخب کیا, خدا بند عالم نے تم میں سے اس کو چنا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم, خدا بند عالم نے اس کو چنا ہے. کیوں چنا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اس لیے کہ جناب طالوت کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں. ایک شجاعت, تم میں سب سے زیادہ شجاع اگر کوئی ہے تو یہ طالوت ہے, اور دوسرے علم کا, اس لیے کہ تم میں سب سے زیادہ جو علم رکھنے والا ہے وہ جناب طالوت ہے. تو خدا بند عالم نے دو معیار بتائے, ایک ہے علم کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا قوم کی سپہ سالاری وہی کر سکتا ہے, قوم کا حاکم وہی بن سکتا ہے, قوم کا لیڈر وہی بن سکتا ہے. بس اگر جاہل کے ہاتھ میں قیادت دے دے گی تو وہی قوم ڈوب جائے گی جب تک کہ عالم کے ہاتھ میں قیادت نہ رہے. لہذا آپ پوری دنیا کے احتجاجات کو دیکھیے, پوری دنیا کے انقلابات کو دیکھیے کہ ہر انقلاب ختم ہو گیا لیکن ایک انقلاب آج بھی زندہ ہے. جیسے کل اٹھا تھا, جیسے کل برپا ہوا تھا, ویسے ہی آج بھی باقی ہے. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کی قیادت ایک مجتہد عالم اور فقیہ کے ہاتھ میں تھی. لہذا جب تک عالم کے ہاتھ میں قیادت رہے گی وہ حکومت کے نہیں سکتی. پوری دنیا ایک طرف ہو گئی لیکن اس حکومت کو آج تک کوئی گرا نہیں پایا, اپنے سامنے جھکا نہیں پایا. دوسری صفت ہے شجاعت. آج میں آپ کے سامنے شجاعت کے متعلق دو تین جملے کہنا چاہتا ہوں, وہ جلدی سے سنیں کہ شجاعت, صلوات پر محمد والے محمد, بہت سے لوگوں چونکہ وقت نہیں ہے کہ اس کی زیادہ وضاحت کی جا سکے, لہٰذا لفظوں میں اور دو تین حدیث معصومین کے حدیث کے درمیان میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شجاعت کس کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں شجاعت بولا جاتا ہے, اصل لفظ شجاعت ہے. تو تصور یہ کیا جاتا ہے بہادر اگر ہم کسی کو کہتے ہیں, شجاع اگر ہم کسی کو کہتے ہیں, کہ وہ انسان کہ جو جس کو جب چاہے پکڑ کر دبوچ دے, اس کو قتل کر دے, اس کو مار ڈالے, یہ بہادر ہے. یا کسی سے نہ ڈرتا ہو, فوراً میدان میں اتر آیا بغیر سوچے سمجھے کا, یہ بہادر ہے. اسلام کی نظروں میں بغیر سوچے سمجھے تلوار لے کر میدان میں آ جانے والا, دوسروں کو قتل کرنے والا یا خود قتل ہو جانے والا, یہ شجاع نہیں کہلاتا. بلکہ اسلام کی نظروں میں شجاع وہ ہے, بہادر وہ ہے کہ جو اپنی طاقت و قوت کو عقل کے سائے میں چلائے. اگر عقل یہ کہے کہ طاقت کے تلوار لے کر میدان میں اتر آؤ تو میدان میں اتر جانا بہادری ہے, اور اگر عقل کہتی ہے کہ تلوار کو رکھ دو, قلم اٹھا لو, تو قلم اٹھانا بہادری ہے. لہذا اس کی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے سے پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن اب احادیث معصومین کے ذہن صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ شجاعت کس کو کہا جاتا ہے, شجاع کون ہوتا ہے, بہادر کون ہوتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعہ وکان الجبن مع الکذب. کہ اگر تم شجاعت اور بہادری کو پہچاننا چاہتے ہو, اگر تم شجاعت اور بزدلی کو الگ کرنا چاہتے ہو, ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہو,
تو آؤ ہم بتاتے ہیں شجاعت کس کو کہا جاتا ہے اور بزدلی کس کو کہا جاتا ہے، کا مولا کس کو کہا جاتا ہے، کہ لکان صدق مع الشجاعہ، جو سچ بولتا ہو، سچ بولنے والا شجاع ہے اور جھوٹ بولنے والا بزدل ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ جس انسان کے اندر سچ ہو، جو سچ بولتا ہو، کسی بھی مقام پر ہو، وہ کہلائے گا شجاع، اور اگر سچ بات نہ کہہ سکتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، تو جھوٹ بولنے والا کہا جائے گا بزدل۔ بات آگے تو میں پیش کروں، اسی سے مناسبت بھی رکھا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، باقی ماندہ افراد کو اسیر بنا دیا گیا، اسیر بنا کر کو فوجدار تو ایک دن ابن زیاد نے کوفے والوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا کہ دیکھیں جہاں پر سچ بولنا چاہیے، اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑی شجاعت و بہادری ہے۔ اس نے کوفے والوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد منبر کے اوپر گیا، منبر کے اوپر جانے کے بعد اس نے امام حسین اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی، امام حسین کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا۔ تمام اہل کوفہ ابن زیاد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ تو یہ غلط کہہ رہا ہے۔ جتنے الزامات لگانا چاہتا ہے وہ امام حسین کے اوپر لگا رہا ہے، جو کہنا چاہتا ہے کہہ رہا ہے، سب خاموش ہیں۔ لیکن اسی بزم میں ایک صحابی پیغمبر کے جو اس وقت نابینا ہے، جناب عبداللہ ابن عفیف، جیسے ہی انہوں نے ابن زیاد کی ایک گفتگو سنی، کوفے والوں کی خاموشی دیکھی، اہل بیت اطہار کے خاندان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بتائیے کون سا کوفے والا ایسا تھا کہ جو اہل بیت اطہار امام حسن اور خود خصوصاً مولا کائنات کو نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے، لیکن ظالم بول رہا ہے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جتنے بھی کوفے والے ہیں یہ بہادر نہیں ہے بلکہ اصل بزدل ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے، بتائیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جمل میں شامل ہوئے۔ ایک آنکھ ان کی جنگ صفین میں چلی گئی تھی، دوسری آنکھ جنگ جمل میں، ایک جنگ جمل میں اور ایک جنگ صفین میں، دونوں آنکھ، اور یہ نابینا ہو گئے تھے۔ اس نابینا ہونے کی وجہ سے وہ امام حسین کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اب سنیے کہ جیسے وہ ایک تقریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ حسین نے یہ کیا، حسین یہ تھے، حسین ایسے تھے، حسین ویسے تھے، علی یہ تھے، علی ویسے تھے، ایسے تھے۔ ایک مرتبہ جب کوئی کوفے سے نہ اٹھا جو اپنے آپ کو بہادر کہہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو شجاع کہہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو اپنے خاندان کا سپہ سالار کہہ رہا تھا، جب ان میں سے کوئی نہ اٹھا تو ایک مرتبہ یہ بوڑھا مجاہد اپنے عصا کا سہارا لے کر مجمع کے درمیان سے اٹھا۔ اٹھنے کے بعد اب ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، ابن زیاد ان الکذاب ابن الکذاب انت وابوک، اے جھوٹ بولنے والے، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹ بولتا تھا، تیرا پورا خاندان
بعد مجمع کے درمیان جناب عبداللہ ابن عفیف نے تقریر کرنا شروع کی کہ اگر تو حسین کو پہچاننا چاہتا ہے، اے کوفے والو، اگر تم نہیں جانتے ہو جبکہ جانتے ہو تو آؤ میں بوڑھا سپاہی تم کو بتاتا ہوں کہ حسین کس کو کہتے ہیں۔ کہ حسین وہ کہ جو نواسہ پیغمبر ہے، حسین وہ کہ جو سیدہ شباب اہل جنہ کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، حسین یہ، اور پھر امام حسین کے فضائل و کمالات بیان کرنا شروع کیے۔ جیسے ہی امام حسین کے فضائل و کمالات بیان کرنا شروع کیے، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ اڑا اور غصے میں منبر سے اترا اور فوراً اپنے محل میں چلا گیا۔ جب محل میں گیا، حکم بھیجا کہ اس کو قید کر کے لے کر آیا جائے میرے سامنے۔ ایک اکیلا مجاہد اٹھا تھا، لیکن جس وقت بولنا شروع کیا تو پھر ظالم اپنی جگہ پر رک نہ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے مومن ایک بھی ہو، جب حق بات بولے گا تو جتنے بھی ظالم ہوں گے میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی رکنے والا نہیں ہوگا۔ قید کر کے لایا گیا۔ لانے کے بعد اس نے کہا تو نے میری تقریر، تیرے اندر اتنی جرأت، اے بوڑھے تیرے اندر اتنی جرأت کہ تم مجھ جیسے حاکم کو ٹوکے۔ جناب عبداللہ ابن حنیف نے کہا کہ تیری کیا حیثیت ہے، جس نے تجھ کو حاکم بنا کر بھیجا ہے میں اس کے لیے ہی اوقات یاد دلا دوں گا، تو ہے کیا، کس کھیت کی مرغی ہے، تیرا حاکم میرے لیے کچھ نہیں۔ کہا اچھا اگر میں تیرے ابھی قتل کا فتویٰ دے دوں کیا تو قتل ہونا چاہتا ہے؟ اس نے سوچا کہ موت کا نام سن کر یہ کانپ جائیں گے، للچ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں نہیں مجھے معاف کر دو، اب میں نہیں کروں گا، اور پھر میں بھیج دوں گا اس کو پھر مسجد میں کہ جاؤ تم اب میرے فضائل بیان کرو۔ جیسے ہی ابن زیاد نے کہا کہ کیا تو قتل ہونا چاہتا ہے، ایک مرتبہ آنکھیں تو تھی نہیں لیکن چہرے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ابن زیاد کی جانب رخ کر کے کہا کہ قسم خدا کی، شہادت اگر مجھ کو مل جائے تو خوشا نصیب، تو جیسے پسترین انسان کے ہاتھوں شہادت مل جانا میرے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں یہ سوچ رہا تھا جب مجھ کو امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا، کافی افسوس مل رہا تھا کہ آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے میں حسین کا ساتھ نہ دے سکا۔ کاش میری بینائی ہوتی تو میں حسین کے ساتھ جاتا اور جانے کے بعد حسین کی راہ میں قربان ہو جاتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھ کو شہادت ملنے والی نہیں ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا خدا مجھ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جو تو حسین کے مقابلے پر ان کو قتل کرنے کے لیے نہ جا سکا، تو جیسا پلید مجھ کو قتل کرے گا۔ اور اس کے بعد خدا کا شکر ادا کیا، کا شکر ہے اس پروردگار کا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بس میں یہیں پر روکتا ہوں، پھر انشاءاللہ بہت سی باتیں بیان کرنا چاہتا تھا پھر میں آپ کے سامنے۔ تو معصوم نے، ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہنا ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ شجاعت ہے، اور اگر تم ظالم کو دیکھ کر گھبرا جاؤ، حق بات نہ کہہ سکو گے، پوری دنیا خاموش ہے۔ یزید دین کو جھٹلا رہا، یزید پیغمبر کا اور توحید کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہاں پر بھی ایک حسین اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چلتے۔ عزیزانو، آج آپ جس نوجوان کا غم، جن بچوں کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، وہ ننیال پر ددیال دونوں کے اعتبار سے شجاع ترین خاندان ہے۔ دادا کون؟ جناب جعفر۔ نانا کون؟ میرے عزیزوں، بہادری کی بے مثال سنگم اگر آ کر کہیں پر جمع ہوئی تو
दोनों तरफ से ननिहाल और ननिहाल की तरफ से बेमिसल की शजाअत व बहादुरी। अजीजों, आप पूरे दिन आंख मसाइल सुनते रहे और अच्छा फिक्र कहना चाहता हूँ कि जब ये काफिला मदीने से चल रहा था, सब तैयारियां हो रही थी, तो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, भैया क्या आपकी बहन भी आपके साथ जाएगी? हुसैन ने कहा, बहन दिल तो चाहता है कि तुमको अपने साथ लेकर चलूं, लेकिन बहन तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शोहर अब्दुल्ला का हक है। बहन जाओ, पहले अब्दुल्ला से इजाजत लेकर आओ। अजीजों, मैंने वहादी में देखा जनाब ज़ैनब जब अपने घर आई हैं हुसैन का ये जुमला सुनकर, तो मैंने उलमा और किताबों में दो जुमले देखे। जनाब अब्दुल्ला बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंखें बंद। ज़ैनब आई, मैंने खुतबा की ज़बानी सुना कि ज़ैनब आकर अब्दुल्ला के पाई ही बैठ गई और अब्दुल्ला के पैर को पकड़कर धीरे धीरे एक मकाम पर मुझको मिला कि ज़ैनब पायदी की जानिब ज़मीन पर बैठ गई और अब्दुल्ला के पैरों को दबाना शुरू किया। जैसे ही अब्दुल्ला को महसूस हुआ कि कोई है, फौरन आंख खोली। जैसे ही जनाब ज़ैनब को देखा, एक मर्तबा लड़खड़ा कर खड़े हो गए। कहा, शहजादी तुमने कहा, शहजादी ये तुमने क्या किया? शहजादी तुम्हारे चेहरे से ऐसा आया होता है कि जैसे तुम आज बहुत परेशान हो। अब्दुल्ला आज ज़ैनब बहुत परेशान है। अब्दुल्ला आज ज़ैनब तुझसे कुछ मांगने आया है। शहजादी हुक्म करो, मैं गुलाम हूँ। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला तुमको पता है ना कि मेरा भाई मदीना छोड़कर जा रहा है। अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है ना कि मेरा भाई घर छोड़कर मदीना छोड़कर जा रहा है। कहा, ज़ैनब हाँ शहजादी मुझे मालूम है, आज हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ये कहा तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला तो फिर तुमको ये भी मालूम होगा कि ज़ैनब एक लम्हे के लिए भाई से अलग नहीं हो सकती। और मेरे अजीजों, मैंने किताबों में देखा कि जब जनाब अब्दुल्ला का अक़्द हुआ था तो मौलाए कायनात ने एक शर्त रखी थी। कहा, अब्दुल्ला जब मेरा लाल हुसैन मदीना छोड़कर जाने लगे तो तुम उसको इजाजत दे देना, इसलिए कि मेरी बेटी बगैर हुसैन के रह नहीं सकती। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कहा, अरे मुझे भाई के साथ जाने की इजाजत दे दो, लेकिन मैंने किताबों में तो ना पढ़ा, लेकिन खुतबा की ज़बानी सुना कि खुतबा ने बयान किया कि ज़ैनब ने कहा था, अब्दुल्ला जवाब देने से पहले इतना सुन लो कि अगर तुमने मुझको रोका तो अब्दुल्ला मैं जाऊंगी तो नहीं। याद रखना, इधर हुसैन की सवारी मदीना से निकलेगी, उधर ज़ैनब का जनाजा घर से निकलेगा। अजीजों, चले मकाम
مقاتل یہ بیان کرتے ہیں کہ شب کے سناٹے میں شب عاشور زینب نے اپنے بچوں سے کہا تھا علی اکبر کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لے بھائی، میرے بھائی کی لیلا کی گودی سنی نہ ہو جائے، ارے میرے بھائی کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے، اپنی جان کو سب سے پہلے قربان کرنا۔ لو عزیزو، جب عاشور کا دن آیا تو زینب بے چین ہے کہ میرے بچے کیوں نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے محمد کو بلایا، بلانے کے بعد کہ میرے بچوں تم ابھی تک کیوں نہیں جا رہے؟ ارے اصحاب جا چکے، انصار جا چکے، قیل کی اولادیں جا چکی، بیٹا تم کیا کرو؟ تو ایک مرتبہ بچوں نے ہاتھ جوڑے، ہم کئی مرتبہ ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو حسین کے پاس بھیجا کہ میرے بھائی حسین کو بلا کر لے آؤ۔ عزیزو، حسین کو بلایا، ارے حسین سمجھ گئے کہ کیوں بلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب خیمے میں آئی تو اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، پر جب بھائی کا سر جھکا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، بھائی کی باہوں میں پکڑ ڈال کر بھیا زینب تجھ سے ایک سوال کرتی ہے، بھیا زینب تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے، پھر اس کے بعد چلے جانا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا بس اتنا بتا دو کہ نواز کے جالے پیغمبر فرزند پیغمبر زیادہ اہم ہے یا زینب کے بیٹے ارے فاطمہ کی گودی اہم ہے یا زینب کے بیٹے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا بہن جب اہل بہن جو کو اجازت دی۔ عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بلایا، ارے دونوں بہن جول کو دونوں ماموں نے سوار کر کے بھیجا۔ عزیزو، جو میدان میں گئے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، ارے جب بچے زمین کربلا پر گرے، تو ایک مرتبہ آواز دی، ارے ابو جان ہماری مدد کے لیے آؤ۔ عزیزو، اب جو بابو مدد کے لیے پہنچے تو بچوں نے ماموں کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ آئے کیسی حسین کی مجبوری تھی، بہن کی اجڑتی ہوئی آغوش کو دیکھا، نہیں ماموں اجڑی ہوئی گود کے سامنے بچوں کو کیسے لا کر زینب نے بچوں کی جنازے پر سجدے